آج کی یہ ویڈیو اہم ویڈیو ہے. یہ میرا لیکچر نمبر 1 ہے. میں روز ایک لیکچر آپ کو دوں گا اس لیکچر جابس کے بارے میں. آئندہ آنے والے دنوں میں لیکچر جاب آنے تک اس میں تمام ٹیکنیکس اور جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ ساری انفارمیشن میں آپ تک ٹرانسفر کروں گا، جو کہ میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں. لیکن اس بار میں یوٹیوب کے تھرو یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ آسان ہے، اس کو سمجھنا زیادہ ایزی ہے ان باتوں کو. تو اگر آپ لیکچرر کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس ویڈیو کے اندر، اس شارٹ ویڈیو میں 10 اہم فیکٹرز آپ کو بتانے والا ہوں جو اگر آپ لیکچرر کے لیے اپلائی کرنے والے تو ان 10 فیکٹرز کو آپ کو لازمی ذہن میں رکھنا ہوگا اگر آپ نے لیکچرر بننا ہے. تو اگر آپ کو یہ فیکٹرز آپ کو نہیں سننے، آپ کو نہیں جاننے، تو اس کا مطلب آپ لیکچرر بننا نہیں چاہتے. پھر اس لیے اگر آپ کو چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاب آپ کو ملے لیکچرر کی، تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں، ان کو لازمی آپ ذہن میں رکھیے. تو یہ لیکچر نمبر 1 ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیکچرز میں سارے آپ کو مزید آگے دیتا رہوں گا مختلف چیزوں کے بارے میں. اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے کیونکہ اگلے سارے میرے جو بھی لیکچرز وغیرہ ہیں وہ سارے اسی چینل کے تھرو آئیں گے. سبسکرائب کرنے سے آپ کو آسانی ہوگی میری ویڈیوز کو ڈھونڈنے میں، آپ کو اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ کو مل جائیں گے. اس ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو لازمی پریس کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. شکریہ. تو اب دیکھتے ہیں کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کے بارے میں اگر آپ لیکچرر بننا چاہتے ہیں. نمبر 1، PPSC کے کچھ قوانین ہیں. قوانین سے آپ کو مکمل واقفیت ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کام کس طرح سے کرنا ہے. PPSC پر پورا پروسیس آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک اچھے طور پہ اپنے کینڈیڈیچر کا استعمال کرنے کے لیے. اگر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں، آپ کو لوگوں سے بار بار ہر چیز پوچھنی پڑے تو آپ صحیح طرح سے فالو نہیں کر سکیں گے. آپ اس پورے پروسیس کو، لیکچرر کی جابس کا جو پروسیس جو کچھ مہینوں کا ہوتا ہے، اس سب کو اگر آپ نے ایک طرح سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو اور آپ نے اگر سلیکٹ بھی ہونا ہے تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. PPSC کی ویب سائٹ کے اوپر بھی تمام قوانین موجود ہیں اور اگلے اپنے آنے والے تمام لیکچرز میں آپ کو گاہے بگاہے قوانین سے آپ کو واقفیت دلاتا رہوں گا. نمبر 2، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں وہ ہے پورا سر مواد. افیکٹو قسم کا آپ کا مٹیریل ہونا چاہیے جو آپ پڑھیں اور جس کی مدد سے آپ آگے سلیکٹ بھی ہو سکیں. اور درست سمت میں پڑھائی، مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کا سلیبس ہے اور پڑھنا کیا ہے. آپ نے کس طرف اس کو لے کر جانا ہے پڑھائی کو. آپ نے اگر آپ ایسے ہی پڑھتے رہیں گے بغیر کسی رہنمائی کے اور بس آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ کی وہ جو سمت ہوگی وہ غلط ہو جائے گی. اور جب آپ ٹیسٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کچھ بھی اس میں سے نہیں آتا. تو پورا سر مواد اور درست رہنمائی، یہ نمبر 2 ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کو، جس پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو مکمل ایک کنٹرول ہونا چاہیے اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو. یہ نمبر 2 پوائنٹ. نمبر 3 فیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کی اپنے میرٹ سے واقفیت. ابھی پچھلا جو نمبر 2 پوائنٹ تھا، پورا سر مواد اور درست سمت میں پڑھائی، اس کے بارے میں اپنے نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو مواد کے بارے میں اور کس سمت میں پڑھائی کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ضرور دوں گا. تو نیکسٹ آپ کی اپنی میرٹ سے واقفیت. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا میرٹ کتنا بنتا ہے، مطلب میرٹ میں نمبر وائز نہیں بول رہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے نمبر بن رہے ہیں، کہ آپ کے 10 نمبر بن رہے ہیں یا 20 بن رہے ہیں. ایک جنرل بات ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر بندے کو اپنے اندر معلوم ہونا چاہیے کہ یار میرا میرٹ کم بن رہا ہے، مجھے معلوم ہے میرے پیچھے نمبر کم ہے کچھ ڈگریز میں. تو میرٹ سے مکمل واقفیت ہونی چاہیے آپ کو، اور آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. اس واقفیت کے بعد آپ کو آسانی ہوگی انالائز کرنے میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو ٹیسٹ میں اچھے مارکس کس طرح سے لینے ہیں، آپ کو کس حد تک جانا ہے، آپ کو کتنے کویسچنس چھوڑنے ہیں، آپ کو نیگیٹو مارکنگ میں کیا کیا چیز آپ کو چھوڑنی ہے، یہ ساری باتیں. اور آپ کو انٹرویو میں کس طرح سے آگے جانا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو تبھی آپ وہ کر سکتے جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا میرٹ کتنا ہے اور آپ کو کتنی حد تک آپ کو محنت کرنی ہے. اگر آپ کا میرٹ لو ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ، باقی ہائی میرٹ والے لوگوں سے ملنے کے لیے، ان کو برابر کرنے کے لیے. اگر آپ کا میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو صرف لوگوں سے بہتر کرنا ہے، آپ کو ان سے جیتنا نہیں ہے، آپ کو ان سے بس کس طرح سے آپ کو بہتر کرنا ہے ان سے، تاکہ آپ آگے جا سکیں. تو اپنے میرٹ سے واقفیت ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ یہ آسان ہوگا اس کام کو پورا کرنا. نمبر 4، سب سے اہم بات جس کے بارے میں لوگ ابھی اتنا نہیں جانتے، لیکن میرا یہ چوتھی مرتبہ یہ لیکچر کی جابس ہیں جن کو میں کور کر رہا ہوں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو نیگیٹو مارکنگ جو PPSC میں ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو مارکنگ
ایک سب سے بہترین چیز ہے جس کو استعمال کر کے آپ دوسروں سے جیت سکتے ہیں. اگر نیگیٹو مارکنگ کا استعمال آپ نے کر لیا اپنے حق میں تو آپ جیت جائیں گے. اگر آپ نیگیٹو مارکنگ کو یوز نہیں کر سکتے اور آپ نیگیٹو مارکنگ کی زد میں آ گئے ہیں تو آپ ہار جائیں گے. یہ ایک قسم کی گیم ہے نیگیٹو مارکنگ کی. اس کے بارے میں میں علیحدہ لیکچر دوں گا آپ کو جس میں پورا نیگیٹو مارکنگ کا استعمال آپ کو سکھاؤں گا. جس کو نیگیٹو مارکنگ کے بارے میں سمجھ آ گئی وہ جیت گیا اور جس کو نیگیٹو مارکنگ کے بارے میں سمجھ نہیں آئی وہ ہار گیا. یہ ایک سمپل گیم ہے یہ نیگیٹو مارکنگ کی. نمبر 5 درست رہنمائی. آپ کو رہنمائی چاہیے کسی اچھی جگہ سے. اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں, آپ نے ماسٹرز ابھی کی ہے یا 1-2 سال آپ کو ہو گئے, تو آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر آپ کو درست رہنمائی نہیں ملے گی تو آپ دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے. یہ ایک مقابلے کی گیم ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے بلکہ آپ نے دوسرے لوگوں سے بہتر پاس کرنا ہے. کیونکہ سمجھ لیں کہ اگر جتنے لوگ بھی ٹیسٹ پاس سمجھ لیں کہ 100 لوگ بھی اگر ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو جاب تو صرف 10 لوگوں کی لگتی ہے. ٹیسٹ پاس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جاب بھی مل گئی ہے, بلکہ ٹیسٹ پاس کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ سب سے اچھے نمبر لینا بھی ضروری ہے. درست رہنمائی آپ کو چاہیے. یہ ایک اہم فیکٹر ہے. آپ کو اگر کوئی درست رہنمائی کرنے والا مل جائے گا تو لازمی آپ آگے نکل جائیں گے. اگر آپ کو رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا یا غلط رہنمائی آپ کو ملے گی, جیسے کہ مختلف پیجز کے اوپر میں نے دیکھا ہے لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے گروپس میں, اور بس وہ کیونکہ ان لوگوں کو اپنا کام بڑھانے کے لیے وہ ہوتا ہے. تو بے شک شاید آپ میرے بارے میں یہ سمجھیں, لیکن میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ رہنمائی بہتر کروں گا. اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو یہاں پہ گائیڈ کر رہا ہوں. میں صرف لوگوں کو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, نہ اس کے بدلے میں کچھ لے رہا ہوں نہ کچھ. میں یہاں پہ صرف لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں, جیسے کہ میں پیچھے سے 2009 سے میں کر رہا ہوں یہ بات. 2012 کی, 2008 کی جابس, 2012 کی جابس, 2015 کی جابس اور 2017 کی لیکچر جابس سب کو میں نے کور کیا ہے. نمبر 6 پہ دیکھیے ایک اہم پوائنٹ جس کے بارے میں لوگ مجھ سے بہت سے کویشچنس کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ کویشچن ہوگا کہ اکیڈمی ہونی چاہیے آپ کو جو اس کے لیے جوائن کرنی چاہیے یا نو اکیڈمی یا کوئی اکیڈمی نہیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, لیکن اس میں میرا جواب ایک یہ ہے کہ اگر اکیڈمی آپ نے پڑھنا تھا تو اس کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا. یا اگر ابھی آپ کو اکیڈمی میں پڑھنا ہے جب جابز آنے والی ہیں تو پھر وہ بہت اچھی جاب اکیڈمی ہونی چاہیے. اور ایسی اکیڈمی صرف 1-2 سٹیز میں اچھی اکیڈمیز موجود ہیں, لیکن وہ اکیڈمیز جو ہیں وہ صرف ان سٹیز کے لیے ہی ہیں. مطلب اب آپ لوگ وہاں پہ جا کے اپنا ٹائم وہاں پہ, اگر آپ لوگ جیسے کہ دوسرے سٹیز میں ہر شہر میں یہ اکیڈمیز اب بنی ہوئی ہیں لیکچر کے لیے. چھوٹی جو اکیڈمیز ہیں ٹیوشن جہاں پڑھائی جاتی ہے FSC FA کی, ان لوگوں نے بھی اپنی PPSC کی تیاری کی اکیڈمی بنا لی ہے. میں ایسی اکیڈمیز کو جو ہر شہر میں کھلی ان کو ریکمینڈ بالکل نہیں کروں گا. آپ کو مس گائیڈ کریں گے, آپ کو مس لیڈ کریں گے, آپ کو کنفیوز کریں گے. آپ کا جو اپنا نالج ہوگا وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. اگر آپ کسی اچھی اکیڈمی میں جا سکتے ہیں تو چلے جائیے, ورنہ اگر ایک غلط جو ایک لوگوں کے ذہن میں بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لیکچرر پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو لیکچرر بنا دے گا. یہ غلط بات ہے. اگر ایک عام لیکچرر نے کوئی کسی بھی سبجیکٹ کے لیکچرر نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر لیتا ہے. پتہ نہیں اس نے خود بھی کہاں سے کوئی گائیڈنس لی ہے یا نہیں. تو اگر وہ ایک اچھی اکیڈمی ہے تو ضرور جائیے, لیکن ایسے عام قسم کی چھوٹی موٹی اکیڈمی میں جو پیسے بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس اکیڈمی کو جوائن کرنے کی میں بالکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. نیکسٹ نمبر 7 پوائنٹ, اہم پوائنٹ ہے, پچھلے سالوں کے جو پیپرز ہیں وہ آپ کو لازمی دیکھنے چاہیے. اس سے آپ کو بہت سمواد ملتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سلیبس کی کیا لمٹ ہے, کیا حد ہے, سلیبس کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے. پچھلے سال کے پیپرز لازمی دیکھنے چاہیے. پچھلے سال کا اب پیپر سب لوگ پوچھتے ہیں لیکن میرٹ نہیں پوچھتے. پچھلے سال کتنا میرٹ رہا آپ کے سبجیکٹ کا یہ لازمی جاننا چاہیے آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی محنت کی زیادہ ضرورت ہے, آپ کو کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا. اور نمبر 3 متوقع میرٹ. اب اس سال کتنا میرٹ ہوگا. لاسٹ ایئر 2017 میں جب یہ جاب آئی تھی میں نے تمام سبجیکٹ کا ان کی سیٹس کے حساب سے اور پھر کینڈیڈیٹس کے نمبر کے حساب سے میں نے ان کا متوقع میرٹ بنایا تھا, اور میں نے دیکھا تھا کہ 80% تک میرا بالکل صحیح وہ جو ایکسپیکٹڈ میرٹ کی میں نے لسٹ لگائی تھی پہلے وہ ساری 80% تک میرٹ اس کے مطابق آیا تھا. اور یہ تعداد کے حساب سے پتہ چل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ان ساری چیزوں کے بارے میں زیادہ میں آپ کو لیکچر دوں گا. پیپرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جتنے بھی سبجیکٹس کے پیپر میرے پاس ہیں وہ سارے میں شیئر کروں گا اپنے فیس بک پیج کے اوپر, PPSC ہیلپ نام کے پیج کے اوپر اس کو میں شیئر کروں گا. پچھلا میرٹ جتنا بھی میرے پاس موجود ہے
جو وہ سارا میں شیئر کروں گا، اور متوقع میرٹ جب جابس اناؤنس ہو جائیں گی اور لوگ اپلائی کر لیں گے تو اس کے مطابق میں وہ متوقع میرٹ بھی لازمی شیئر کروں گا۔ نمبر 8، وقت سے واقفیت اور درست استعمال۔ یہ تو ویسے ایک جنرل پوائنٹ ہے مطلب کسی بھی اس کے لیے، لیکن پی پی ایس سی کی لیکچر جاب سے اس کا تعلق یہ بنتا ہے کہ میں یہ آپ کو اس پوائنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جابس کب تک آئیں گی، وہ کتنے عرصے میں آپ کا ٹیسٹ اس میں ہو جائے گا، کتنا عرصہ لگتا ہے رزلٹ آنے میں، کتنا عرصہ لگتا ہے انٹرویو ہونے میں، اور آپ کو اپلائی کرنے کے کتنے دن ملتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو وقت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تیاری آپ کو کتنے وقت میں کرنی ہے، یہ ساری اگر آپ کو معلوم ہوگی ٹائم کے مطابق، آپ اس ٹائم فریم کے اندر آپ رہ کے ہر کام کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اپنی مرضی سے تو پھر آپ کے لیے اس کی تیاری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 9، آپ کی علمی سطح کو جاننے کے لیے پریکٹس۔ اگر آپ نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے تب بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کی تیاری کس حد تک ہے، کس حد تک آپ نے تیاری کر لی ہے، آپ کو آگے کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ کسی قسم کی پریکٹس آن لائن آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک میں خود بھی پہلے بھی میں پروگرام کرتا رہا ہوں اس قسم کے، لیکن اس بار میں ایک بڑے پیمانے پر میں آن لائن پریکٹس ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں۔ ہر سبجیکٹ کے میں 5 ٹیسٹ لوں گا آن لائن، ہر سبجیکٹ کے 5 آن لائن پریکٹس ٹیسٹ میں لوں گا کینڈیڈیٹ سے، اور وہ ٹیسٹ نیگیٹو مارکنگ کے ساتھ اور بالکل درست قسم کے ٹیسٹ ہوں گے جس کو ان ٹیسٹ سے پریکٹس کر کے آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ٹیسٹ ابھی نہیں ہوں گے، یہ ٹیسٹ جب جابز اناؤنس ہو جائیں گی، جب آپ اپلائی کر لیں گے، جب ٹیسٹ کی ڈیٹ آ جائے گی، اس ڈیٹ کے بعد وہ جو بالکل قریب کا وقت ہوگا آپ کے ٹیسٹ کے وقت، اس وقت میں یہ 5 ٹیسٹ لوں گا تاکہ آپ کو اس وقت فائدہ ہو سکے ان چیزوں سے۔ نیکسٹ نمبر 10، آخری جو فیکٹر ہے آپ کے مضمون فیلوز سے تعمیری ڈسکشن۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ ایک گروپ میں ہیں اور اس گروپ کے اندر صرف آپ کے سبجیکٹ کے لوگ ہیں، اور میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو آپ کے مضمون کے ٹاپ کے لوگ ہیں، اگر صرف وہ لوگ ہیں اور آپس میں آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے تیاری کرنی ہے، کون سی چیزوں کو زیادہ ٹچ کرنا ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کا چیزیں شیئر کر سکیں، اگر اس قسم کا ایک گروپ چھوٹا سا ہوگا جس میں آپ ڈسکشن کر سکیں تو یہ بہت بہترین ہوگا۔ میں اس کے بارے میں مزید آگے بھی بات کروں گا، اور میرا ایک پلان ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کا ایک علیحدہ گروپ بناؤں جس میں صرف 200 لوگ انٹر کروں، صرف 200 لوگ۔ مطلب مجھے پتہ ہے میرے پاس صرف انگلش کا ایک گروپ ہے فیس بک کے اوپر، اس میں 16,000 لوگ ہیں، تو بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو 200 لوگوں کا صرف ایک گروپ واٹس ایپ کے اوپر ہوگا وہ صرف ٹاپ کے 200 لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ 200 لوگ لازمی آگے جائیں گے، اس جاب کو حاصل کریں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ پلان ہے، آپ اس پلان کے بارے میں نیچے کمنٹ کیجئے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا میں ایک ایسا واٹس ایپ گروپ بناؤں ہر سبجیکٹ کا جس میں صرف 200 یا 220 لوگوں کو ایڈ کروں، اور وہ لوگ ہی صرف ایک دوسرے ڈسکشن کریں، ایک دوسرے چیزیں شیئر کریں، اور اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے اس بارے میں آپ مجھے بتائیے گا۔ تو یہ 10 پوائنٹس تھے جن کے بارے میں مجھے یقین ہے یہ بہت اہم باتیں تھی، آپ کو لازمی یہ پسند ہے۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور اس کو آگے شیئر کیجئے، اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہر روز ایک نیا لیکچر جو ہے وہ میں دوں گا اسی قسم کا مختلف ٹاپکس کے اوپر لیکچر کے بارے میں جو آپ کو فائدہ دیں گے۔ اگر آپ نے لیکچر سلیکٹ ہونے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسی باتیں جاننے سے آپ کو کافی بہتری آتی ہے آپ کی تیاری کے اندر، بغیر پڑھے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا یوٹیوب گروپ ہے، یوٹیوب چینل ہے عدیل عباس آفیشیل کے نام سے، فیس بک کا پیج آپ سب لوگ جانتے ہیں PPSC ہیلپ کے نام سے، تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا آپشن ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے آپ کے ان باکس میں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بھی میرے فیس بک پیج کو اور اس یوٹیوب چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ شکریہ۔